وضو سے متعلق یہ بھی موضوع کی بات بھی آ گئی ہے، تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دفعہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنے موضوع پر مسح کیا، موضوع پر مسح۔ قرآن کی آیت وہ تو یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو لو، اپنے پاؤں کو دھو لو، یہ لفظ ہے۔ تو یہ صاحب جو ہے حمام بن حارث رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یہ حضرت یہ کیا آپ پاؤں کو جو ہے وہ مسح کر رہے ہیں، موزے پر جو خفین ہم پہنتے ہوتے چمڑے والے اس پر مسح کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ ممکن ہے، اب سوال ممکن ہے کہ مسح پہلے کیا ہو اور سورہ مائدہ کی جو آیت ہے پاؤں دھونے کی، پاؤں دھونے کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ آیت بعد میں نازل ہو گئی ہو۔ ممکن ہے پہلے جو ہے وہ مسح ہوتا ہو، بعد میں پاؤں دھونے کا حکم آیا ہو۔ تو یہ سوال کیا؟ فرماتے ہیں نہیں، میں تو سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوا ہوں، یعنی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد کا ہے، لہذا یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام، 70 سے زیادہ، اس کو تواتر کہتے ہیں، جو سو قرآن تواتر سے ثابت ہے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ حدیث موجود ہے۔ انہوں نے مجھے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ موزے چمڑے کے جو ہوتے ہیں اس کو موزے کہتے ہیں۔ موضوع میں 3 شرطیں ہونی چاہیے، موضوع میں 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی اندر نہ جاتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے وہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے پنڈلی کے ساتھ خود بخود چمٹ جاتی ہوں، وہ اس کو باندھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم 5 میل تک پیدل چل سکتے ہوں۔ یہ شرطیں جس میں پائے جائیں، چاہے وہ چمڑے کا ہے، چاہے وہ ریگزین کا ہے، چاہے وہ کسی اور چیز کا بنایا جائے، اس پر مسح جائز ہے۔ اور اگر ایسی یہ شرطیں نہ پائے جائیں، جیسے عام ہمارے یہ جوتوں کے ساتھ ہم موزے پہنتے ہوتے ہیں، جرابیں جسے کہتے ہیں، ان پر مسح جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جس کو ہم 4 ائمہ کہتے ہیں، چاروں کے چاروں ائمہ کا سب کا اتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی ساتھی آپ میں سے ایسا کرتا ہے تو آپ کرتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن شریعت کا حکم وہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ دینی مدارس کے سال کا آخری تعلیمی سال ہے، اس میں جو ہے وہاں پروگرام ہوتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً اس میں شرکت کیا کریں، اس میں ایمان بڑھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ایمان ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، فرشتوں کا ایمان اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اور آپ کا ایمان کہیں دین کی بات سنتے ہیں تو اوپر چلا جاتا ہے، اور اگر باہر نکل گئے کہ گانے کی آواز آ گئی، یوں بدنگاہی ہو گئی، نیچے آ جاتا ہے۔ تو دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں مسجد کے ساتھ مدرسہ آپ کے لیے میں ہے، یہاں بچوں کی دستار بندی ہوگی، اشتہار باہر لگا ہوا ہے۔ بہت اچھے مذہبی اسکالر ہیں مفتی زبیر صاحب، آپ حضرات جانتے ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ہے وہاں رکن بھی ہیں، وہ تشریف لائیں گے، اور 14 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں یہ پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات کا شریک ہونا یہ آپ کے صرف اور صرف دینی مسائل، دینی فضائل سننے کا نہیں ہوگا، بلکہ جو بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو ہے اظہار یکجہتی و محبت بھی ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عالم بن جاؤ، نہیں طالب علم بنو، نہیں مستمع سننے والے بن جاؤ، نہیں تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آپ سے کوئی چندہ، کوئی فیس نہیں مانگی جا رہی کہ دستار بندی کے لیے اتنا چندہ کر لو، ایسا نہیں مانگا جا رہا آپ کو۔ دستار بندی جن طلبہ کی ہو، آپ کو نہیں کہا جا رہا ان کو آپ جیب خرچ دے دیں پیسہ، ایسا نہیں کہا جا رہا۔ آپ وہاں شریک ہوں گے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی ان کی ہوگی، نام اعمال میں نیکیاں آپ کی لکھی جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔